تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے زہد و تقویٰ، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے کافی شہرت پائی۔ ان کا اصلی وطن علاقہ بہاولپور کا ایک مشہور گاؤں اچ گیلانیہ تھا۔ کتاب تاریخ الاصفیاء جو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانی تنصیف ہے، اس میں ان کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ اچ میں سادات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حفیظ الرحمان گیلانی نے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ ایک درویش صفت ممتاز عالم دین تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے خاندانی روایات کو قائم رکھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1680 عیسوی بمطابق 1091 ہجری میں ہوئی۔ آپ میں شاعری کا رجحان بچپن سے ہی تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر ایک کھیل میں مصروف تھے اور چینا کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان تفریحات میں مشغول تھے کہ ان کے والد محترم انہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ معصوم بچہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اشعار پڑھ رہا ہے جن کا مطلب یہ تھا، لوگوں کا مال کھاتے رہے اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ بھی خود کھا لیا۔ رمز شناس باپ نوعمر بیٹے کے عارفانہ طنز سے بہت متاثر ہوئے اور وجد میں آ کر جھومنے لگے۔ معرفت کی یہ پہلی چنگاری تھی جس نے معصوم دل کی کائنات میں روحانیت پیدا کی۔ اچ گیلانیہ میں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کچھ سازگار نہ رہے۔ آپ نے اہل و عیال سمیت مال و متاع سمیٹا اور کسی نئے مقام کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو ایک گاؤں ملک وال پسند خاطر ہوا اور اس میں بود و باش اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ ان کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو وہ ہر دل عزیز ہو گئے۔ ملک وال کے نواحی ایک گاؤں پانڈو کی واقع تھا جس سے ایک شخص پانڈو چودھری نے بڑی محنت سے بسایا تھا۔ جب اسے شاہ سخی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور درویشی کا علم ہوا تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا، جسے آپ نے مان لیا اور اہل و عیال سمیت پانڈو کی بھٹی آباد ہو گئے، جہاں پر آپ نے ایک نئی مسجد میں قرآنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا اور فرائض امامت ادا کرنے لگے، جس سے پانڈو کی بھٹی ایک دینی مرکز بن گیا۔ بعض تذکروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی اور آپ کے معلم خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری ایک جید عالم فاضل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور عالم کتاب ہیر کے مصنف حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس عظیم استاد کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا تھا۔ گویا حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ ایک موقع پر ان کے استاد ارشاد فرماتے ہیں، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ایک بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ درسی تعلیم بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ آپ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی اور آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے اور آپ کے زہد و تقدس کا شعرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور در فنا فی الشیخ کی منزل تک پہنچ گئے۔ آپ کے والدین اور ہمشیرہ پانڈوکی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ پانڈوکی کے لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے پانڈوکی کو چھوڑ کر نزدیکی گاؤں دفتو میں اپنی ایک ہمشیرہ سمیت آ گئے۔ وہاں سے پھر اپنے مرشد کی ہدایت پر اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے کر قصور آ گئے اور شہر سے باہر تالاب کے قریب ڈیرا جما لیا۔ یہ تالاب آج کل ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔
آپ کے 2 شاگرد حافظ جمال اور سلطان احمد مستانہ بھی ساتھ تھے۔ آپ کے محاسن کا بھی چرچا ہونے لگا۔ آپ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اکثر خاموش رہتے۔ پھر لنگر کا بھی انتظام ہو گیا اور محفل سما بھی گرم رہنے لگی، جس سے عقیدت مندوں کا بھی ہجوم لگا رہتا تھا۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثیر اور سوز و گداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھی۔ ان کے پاکیزہ نغموں سے پنجاب کے گاؤں، قصبے اور شہر گونج اٹھے۔ ان کی شاعری کی شہرت اپنے وطن سے نکل کر دور دور تک پھیلی۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ناخواندہ طبقہ بھی ان کے اشعار میں لذت محسوس کرتا ہے۔ آپ کا کلام توحید باری تعالیٰ، فنا فی اللہ، وحد الوجود اور ہمراہ دست کی تفسیر ہے۔ آپ عشق الہی کو دشوار گزار منزل سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے کہ شان کبریائی بڑی بے نیاز ہے، وہاں بڑی سے بڑی قربانی اور نیک کمائی سے دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا وصال 1881 عیسوی کے بعد ہوا اور آپ کو قصور میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں مرجع خلائق ہے اور ہر سال بھادوں کی 10 تاریخ کو آپ کا عرس زور و شور اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔